بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رات کا وقت تھا، میں کراچی سے بازریا ریل گاڑی ملتان جا رہا تھا۔ زیادہ تر لوگ سوئے پڑے تھے جبکہ کچھ لوگ جاگ رہے تھے۔ گاڑی کے ڈبے میں روشنی بہت کم تھی۔ میں اپنی سیٹ پر نیم دراز تھا اور موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ میرے ساتھ والے کیبن سے ایک لڑکی نکلی۔ وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت اور ماڈرن لگتی تھی۔ اس نے ڈھیلا ڈھالا سا لباس پہن رکھا تھا۔ آزے بازو والی قمیض میں اس کے گورے بازو ہلکی روشنی میں بھی چمک رہے تھے۔ ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں جو سونے کی معلوم ہوتی تھی اور پاؤں میں چپل تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دیکھتا رہا کیونکہ وہ کافی خوبصورت تھی۔ میرے سامنے سے چلتی ہوئی وہ گاڑی کے واش روم میں چلی گئی۔ میں اس کو تب تک دیکھتا رہا جب تک اس نے واش روم کا دروازہ اندر سے بند نہ کر لیا ہو۔ میں نے دوبارہ سے موبائل فون آن کیا اور گیم کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ اس لڑکی کو اب تک واپس آ جانا چاہیے۔ میرے اندر کا جاسوس اچانک بیدار ہو گیا۔ میری نظریں پھر سے واش روم کے دروازے پر جم گئی۔ تھوڑی دیر میں میرے پاس سے ایک لڑکا گزرا اور سیدھا اسی واش روم کے دروازے پر جا کھڑا ہوا جس کے اندر وہ خوبصورت لڑکی پہلے سے موجود تھی۔ اس لڑکے نے آس پاس دیکھا اور کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر دروازے کا ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہو گیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ میری چھٹی حس فوراً بیدار ہو گئی۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہو سکتا ہے جو واش روم میں اکٹھے گھسے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں رضامندی سے ایسا کر رہے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندر موجود لڑکی کی جان یا عزت خطرے میں ہو۔ میں جلدی سے اٹھا، جوتا پہن کر واش روم کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ اگر تو اس معاملے میں لڑکی کی رضامندی شامل نہیں ہے تو یقیناً اس وقت وہ لڑکی خطرے میں ہے۔ اس کو بچانا میری ذمہ داری ہے۔ یہ سوچ کر میرے اندر ایک نئی قوت آ گئی۔ میں نے واش روم کے دروازے سے کان لگا کر اندر سے آوازیں سننے کی کوشش کی لیکن مجھے کچھ خاص کامیابی نہیں ملی کیونکہ باہر گاڑی کا شور تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا۔ اس سوراخ سے اندر کا منظر کچھ نہ کچھ نظر آ سکتا تھا۔ میں نے اس سوراخ پر آنکھ ٹکا دی اور واش روم کے اندر جھانکنے لگا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا تو کھڑا ہوا ہے لیکن لڑکی نظر نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے لڑکی کو فرش پر لٹا دیا تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں اندر تک لرز کیا، مڑ کر دیکھا تو ٹکٹ چیکر اور ساتھ ایک سیکورٹی اہلکار کھڑا تھا۔ مجھے کہنے لگا، واش روم میں کیا جھانک رہی ہو؟ کون ہے اندر؟ شرم نہیں آتی کیا؟ میں گھبرا گیا۔ میرے پاس بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، سو میں نے ٹکٹ چیکر اور سیکورٹی والے کو سب کچھ بتا ڈالا کہ ایک لڑکی واش روم میں گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا بھی اندر گھس گیا۔ اندر لڑکی کی عزت اور جان کو خطرہ ہے۔ میری بات سن کر وہ بری طرح چونک گئے اور اسی وقت سیکورٹی آفیسر نے وائرلیس پر رابطہ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں درجن بھر پولیس والے وہاں پہنچ گئے۔ کافی دیر دروازہ بجانے کے بعد جیسے ہی اندر سے دروازہ کھلا، پولیس نے فوراً اس لڑکے کو قابو کر کے گن پوائنٹ پر رکھ لیا اور ساتھ ہی کچھ پولیس والے تیزی سے واش روم گھس گئے جہاں پر لڑکی کو موجود ہونا چاہیے تھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ بتاؤ اوئے، لڑکی کہاں ہے؟ پولیس والوں نے اس کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور وہ حیران و پریشان نظر آ رہا تھا۔ کون سی لڑکی جناب؟ میں تو پیشاب کرنے آیا تھا اور آپ کے سامنے واش روم سے باہر نکلا ہوں۔ تب تک شور کی آواز سن کر پورے ڈبے کے مسافر وہاں جمع ہو گئے۔ اچانک میری نظر اس لڑکی پر پڑی جو واش روم میں گئی تھی۔ میں نے پولیس والے سے کہا، جناب یہ ہے وہ لڑکی جو اندر اس مرد کے ساتھ تھی۔ وہ لڑکی منہ کھولے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ جب پولیس نے تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں آپس میں میاں بیوی تھے۔ پہلے وہ لڑکی واش روم گئی تھی اور میں اس کو دیکھتا رہا، پھر میں موبائل میں گم ہو گیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ میرے پاس سے گزر کر واپس اپنی سیٹ پر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا شوہر اٹھا۔ جب وہ واش روم کے اندر گیا تب میں سمجھا کہ وہ لڑکی بھی ابھی اندر ہے۔ میں موبائل میں گیم کھیلنے میں اتنا مشغول تھا کہ جلد بازی میں جاسوس بن گیا۔ اس کے بعد جو ہوا آپ کے سامنے ہے، لیکن جو اس رات میرے ساتھ ہوا وہ صرف مجھے معلوم ہے۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی کسی کی جاسوسی نہیں کی۔